اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان المبارک اور روزے کی فرضیت کو کیسے ذکر فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے روزے کو تم پر فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ اس آیت پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو ایک عجیب سی بات سمجھ میں آئے گی۔ اس امت کے متعلق جتنے احکامات، ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے صرف امت کو حکم دیا یہ کام کر لو، لیکن روزے کا ایسا عمل ہے جس کے حکم دینے سے پہلے قرآن مجید میں اس کی ترغیب بھی دی گئی۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے ایسے ہی فرض ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، کیونکہ روزہ ایک عجیب سی عبادت ہے جس میں آدمی کھانے سے بھی رکتا ہے، پینے سے بھی رکتا ہے اور خواہشات سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام حالات میں اس کے لیے جائز ہوتی ہیں، روزے میں بھی ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے آدمی کو، میں بلا وجہ کھانے سے بھی رکا ہوا ہوں، پینے سے بھی رکا ہوا ہوں، خواہشات پوری کرنے سے بھی رکا ہوا ہوں، کھانا سامنے رہا ہے، کھانے کی ضرورت نہیں کر رہا، پانی سامنے ہے، پینے کی ضرورت نہیں کر رہا، پھل فروٹ سامنے رکھے ہوتے ہیں اور ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، یہ آدمی بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے ترغیباً جملہ فرمایا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو کہ جس روزے کی فرضیت کو تم محسوس کر رہے ہو، صبح سے لے کر شام تک پورا کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رکے ہو، یہ تم پر صرف فرض نہیں تھا، تم سے پہلے امتیں بھی فرض تھا، ان پر بھی فرض تھا۔ جب روزہ ان پر فرض تھا، پھر تمہارے لیے کیا بوجھ ہے کہ تم بھی اس کی سعادت اور غنیمت سمجھ